اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فرقہ واریت۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرقہ واریت نے پچھلی ایک صدی مسلمانوں کو بہت زیادہ تقسیم رکھا ہے۔ اس سے پہلے شاید مسلمان اتنے زیادہ تقسیم نہیں تھے جتنے پچھلے ایک صدی میں رہے ہیں۔ تو میری گزارش اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو کے سننے والوں سے یہی ہوگی کہ فرقہ واریت سے نکلیں اور یہ سنی وہابی شیعہ اس سے نکلیں اور مسلمان ہو جائیں، صرف مسلمان ہو جائیں۔ اور یہ نہیں کہ برائے نام انجینئر محمد علی مرزا کی طرح کہ جی اس ایسی بھی ہے، پھر ان کے خلاف فتوے بھی دینا اور یہ بھی کرنا۔ اور تو برائے مہربانی آپ مسلمان ہوں دل سے، کہ آپ تعصب ختم کریں اور اپنے نیوٹرل ذہن اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ رسول تک تو سب متفق ہیں، اس کے بعد جو باتیں ہیں ان پہ ریسرچ کریں اور نیوٹرل ہو کے سوچیں کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں یہ آج کل اس کا اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایران سعودیہ کے خلاف، سعودیہ ایران کے خلاف، پاکستان میں شیعہ سنی کے خلاف، سنی شیعہ کے خلاف، باقی بھی دیوبند اور بریلوی اور اہل حدیث، یہ سارے تقسیم در تقسیم ہے۔ اور میں بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں اور میں بھی تعصب کا شکار بھی رہا۔ اور بہت سی یہ ویڈیو اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ اپنی کہانی بتانے کے لیے، پھر کبھی صحیح، لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ فرقہ واریت سے خود کو دور کریں، ڈسٹنس پہ کریں، تاکہ اور کسی حد تک ماشاءاللہ سے آج کل کے نوجوان جو ہیں پڑھے لکھے وہ اس چیز سے دور ہو رہے ہیں، وہ فرقہ واریت کو بالکل اچھا نہیں سمجھ رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولوی اب بڑی شد و بند سے زور لگا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو دکانیں ہیں یہ تو فرقہ واریت کے نام پہ چل رہی تھیں، اسلام کے نام پہ تو نہیں چل رہی تھیں، کوئی بریلویت کے نام پہ، کوئی دیوبندی کے نام پہ۔ آپ خود سوچیں نا کہ آج سے 100 سال پہلے اگر دو مولویوں کی آپس میں خط و کتابت ہوئی، کوئی اختلاف ہوئے، تو آج 100 سال کے بعد ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو نعوذ باللہ پیغمبر مان لیا ہے، نبی مان لیا ہے کہ جو کوئی ان کے خلاف بات کرے گا ہم نے ان میں سے جو جس کا فالور ہے یا جو جس کی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے اس کا دفاع کرنا ہے؟ کیوں کرنا ہے؟ جو غلط کہہ رہا ہے اگر اس کو کوئی، تو وہ اگر واقعی غلط تھا تو ٹھیک، اگر وہ غلط نہیں تھا اور کوئی غلط کہہ رہا ہے تو اللہ اس کو اس کا جو ہے انجام دکھا دے گا آخرت میں، کہ وہ کس طرح تہمتیں کسی پہ لگاتا رہا۔ آپ کے دفاع کریں، آپ اسلام کا دفاع کریں، آپ شخصیات کا دفاع کرنا چھوڑ دیں۔ ہماری جو ساری انرجی ہے وہ آپس میں اس طرح جو ہے نا وہ ضائع ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی اپنی اپنی شخصیات کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور میں تو اب دیکھ کے یہاں تک حیران ہوں، آپ مجھے بتائیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور مجھے غلط ثابت کیجئے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں، کہ کچھ لوگ تو اپنی شخصیات کا، موجودہ اس وقت زندہ شخصیات ہیں، کہ ان کا دفاع اس شد و مند سے کرتے ہیں کہ ان کو کوئی جو ہے دکھ نہیں پہنچتا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پاک ذات کے بارے میں کوئی بکواس کرے، کوئی ان ناموس رسالت کے خلاف بات کرے اور کوئی ختم نبوت کے خلاف بات کرے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن ان کے پیر یا ان کے جو بھی کسی کا بڑا ہے اس کے خلاف کوئی ذرا سی بات کرے تو وہ جو ہے وہ آستینے چڑھا کے اور اخلاقیات کے دائرے سے بھی گر جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اور لائیو بھی جہاں چاہیں وہ گالیاں دیتے چلے آتے ہیں۔ اور جہالت کی انتہا ہے، اسے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہ اس طرح کی برین واشنگ ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، کہ ایک چینل ہے مذہب کے نام پہ چندہ بٹورتا ہے، وہ آپ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ حالانکہ میں بھی پہلے ریکمینڈ کرتا تھا لوگوں کو کہ یہ چینل آپ دیکھیں، لیکن اب میں نام تو نہیں لوں گا اس کا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے چینل بھی نہ دکھائیں۔ خود تربیت کریں بچوں کی، قرآن و سنت کے مطابق کریں، لیکن ان سے دور رکھیں۔ یہ اپنی اب بچہ آپ کا دیکھ دیکھ کے وہ پیر صاحب کا مرید ہو جائے گا اور اللہ رسول کی بات نہیں سیکھ پائے گا۔ اس لیے آپ اللہ رسول کی بات سکھائیں ان پیروں کو جو ہے نا، بے شک جو اس طرح کے ہیں۔
جو اسلام کا پرچار کرنے کی بجائے اپنی ذات کا پرچار کرتے ہیں، ان پہ لعنت بھیجیں ایسے لوگوں پہ، اور لعنت بھیجنی بھی چاہیے، کوئی غلط نہیں ہے ویسے۔ آپ کہیں گے بڑا سخت اور تشدد والا یہ کوئی لفظ ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے تاکہ یہ باز آئیں، ادروائز یہ باز نہیں آئیں گے، اور ان کے اندر علم ہوتا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، جو آتا ہے بس کہہ دیتے ہیں، صرف کرامتیں اور یہ جھوٹی کرامتیں بھی بیان کرتے ہیں۔ پٹرول ڈالا اور 6 دن ختم نہیں ہوا، 8 دن بعد پٹرول ڈالا، کھیرا یہ ہو گیا، کیلا وہ ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور میں اس ویڈیو کے تھرو سب دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ فرقہ واریت کو چھوڑ دیں اور مسلمان بن جائیں اور آپس میں جڑ جائیں، اور اسلام کے نظام کے لیے اس پاکستان میں جو ہے وہ تگ و دو کریں، کیونکہ اس وقت باہر کی جو قوتیں ہیں ان کا بالکل کہہ رہے ہیں غلبہ ہے اور جلغار ہے، اس وقت وہ پاکستان پہ حملہ آور ہیں نظریاتی طور پہ۔ آپ کہیں گے کہ بندوقیں یا یہ چیزیں نہیں، لیکن نظریاتی طور پہ سائیکالوجی کل جو ہے نا وہ میڈیا کے تھرو لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کو کوئی پریورٹی نہ دیں، پہلے نہ رکھیں۔ لیکن یونیورسٹیز اور کالجز کے لڑکیاں لڑکے انشاءاللہ، اور ابھی کافی فرق بھی ہے، فرقہ واریت سے نکل کے اسلام کے لیے کام کریں، اور ہمیں اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کام کرنا چاہیے، اور پہلے بھی لوگ کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو فرقہ واریت میں پڑھنا ویسے بھی، فرقہ بنانا بھی حرام ہے، فرقہ واریت میں کسی کو جھونکنا بھی حرام ہے، تو اس چیز سے بچیں۔